السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور معزز علماء کرام، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ جس نبی کے امتی ہیں وہ آخری نبی ہے. اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. نبوت کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنایا. رب کریم فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا ہے. ایک سیمپل مجھے اور آپ کو دیا ہے میرے اور آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، میری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک نمونہ بنایا ہے، اور نمونے کے طور پر میرے اور آپ کے درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو، زندگی کو محفوظ کر کے احادیث کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس الحمدللہ وہ پہنچ چکی ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر زندگی گزاری ہے، جن احکامات کو قرآن مجید پر اللہ کے نبی نے اس طریقے پر عمل کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے، دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کو چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میری زندگی کس لحاظ پر گزر رہی ہے. لہذا مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، وہی نماز. آج ہم نے مسجدیں بڑی شاندار تیار کر رکھی ہیں، بڑی بڑی دولتیں خرچ کرنے کو تیار ہیں اور خرچ کیے ہوئے ہیں. بڑی بڑی عالی شان مسجدیں ہم تیار کیے بیٹھے ہیں. مسجدوں کے اندر پتھر بھی لگا لیا، ایسیاں بھی لگا لی، تمام چیزیں مہیا کر لی، تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز کی کمی ہے، تو میرے اور آپ کے اندر نماز کی پابندی کی کمی ہے. اللہ کا مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، کہ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن میں اور آپ کہتے ہیں رب کریم تیرا گھر کا مؤذن جھوٹ بولتا ہے، تو نے جھوٹ کہلوایا ہے. کامیابی نماز کے اندر نہیں ہے، کامیابی تو میرے کام کے اندر ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کامیابی ہمارے دفتروں کے اندر ہے. کھیت کے اندر کام کرنے والا سمجھتا ہے میں اگر کھیت کے اندر کام کر رہا ہوں تو اس کے اندر میری کامیابی ہے. نہیں میرے عزیزوں، کامیابی اس کے اندر نہیں ہے. بے شک اس کے اندر بھی کامیابی ہے، لیکن رب کریم نے جو بتایا ہے، جو قاعدہ اور قانون ہے، رب کریم نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد بتایا. وَمَا خَلَقْتُ
إلا ليعبدون. رب کریم فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک طرف تو رب کریم یہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو یعنی مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن رب کریم کی محبت، رب کریم کی عنایت، رب کریم کی کریمی، رب کریم کا محبت کس قدر ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو فرشتوں کی طرح، جس طرح فرشتوں کو حکم ہے، اس فرشتے کو رکوع کا حکم ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے قیامت کی صبح تک رکوع کے اندر پڑا ہوا رب کریم کی عبادت کر رہا ہے. جس فرشتے کو سجدے کا حکم ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے قیامت کی صبح تک سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے. رب کریم میرے اور آپ کے بارے میں بھی تو کہتا ہے میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا یہ اس آیت کے تحت رب کریم کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے میری عبادت کرتے رہو اور سجدے کے اندر سے اٹھنا نہیں چاہیے. لیکن رب کریم جانتا ہے کہ میرے بندے ہیں، کمزور ہیں، ان کی اپنی ضروریات بھی ہیں، ان کی اپنی ضروریات بھی ہیں. لہذا رب کریم نے مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کے لیے حکم نہیں دیا کہ 24 گھنٹے ہم سر سجدے سے اٹھائیں گے، بلکہ رب کریم کہتا ہے جب تمہیں اذان دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں اے ایمان والو نماز کے لیے پکارا جائے تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے تمام خرید و فروخت کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے دفتروں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو ترک کر کے بس اللہ کی طرف دوڑے چلے آؤ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاموں کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تجارت چل رہی ہے لیکن جب آیا کانوں کے اندر صلاح، حی علی الصلاۃ، چھوڑ دو تجارت کو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. اگر تم ایسا نہیں کرتے، رب کریم کہلواتا ہے حی علی الصلاۃ اور تم کہتے ہو نہیں ہے نہیں آنے کو تیار، میرے کام کا وقت ہے، میری بکری کا وقت ہے، میرے گاہک کے آنے کا وقت ہے، اور یہ میرے کھیت میں پانی لگانے کا وقت ہے، تو یاد رکھیے گا کھیت میں پانی لگا کر چند پیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، چند لمحوں کی کامیابی ضرور آپ کو نظر آئے گی، لیکن آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں. کیوں؟ رب کریم بتا رہا ہے کامیابی اب یہاں پر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھ چکو، پھر اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، اپنے کاموں کے اندر لگ جاؤ. تجارت کرنے والے تجارت کے اندر لگ جائیں، دکانیں چلانے والے دکانوں میں چلے جائیں. جو بندہ جس کام کے اندر لگا ہوا ہے، جس کا جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، دفتروں میں بیچنے والے دفتروں میں چلے جائیں. لیکن کب؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ تو خود کہتا ہے جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اپنی ضروریات میں لگ جاؤ، اپنے بزنس کے اندر لگ جاؤ. لیکن کیا ہی عجیب ماحول ہے، ہفتے کے اندر ایک دن نماز کے لیے آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں. چاہیے کیا تھا؟ رب کریم کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. رب کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر صرف جمعے کی نماز فرض کی ہے، ہم نے تمہارے اوپر صرف عیدین کی نماز واجب کی ہے. نہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو نماز فرض کی ہے وہ اپنے مقررہ وقتوں میں 5 وقت کی فرض کی ہے. لیکن میں نے اور آپ نے سمجھا ہے صرف جمعے کی نماز فرض ہے. جمعے کے دن کاموں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، عیدین کے موقع پر کاموں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. دور دراز کام کرنے والے اپنے گھر پر آ جایا کرتے ہیں. کیوں؟ عید کا موقع ہے. میرے عزیزوں، اس طرح میں اور آپ جمعے کے دن نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کاموں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، چھٹیاں کر لیا کرتے ہیں. دکانوں پر بیٹھنے والا دکان بند کر لیا کرتا ہے، تجارت کرنے والا چھٹی کر لیا کرتا ہے، تجارت کو بند کر دیا کرتا ہے. دفتروں میں جانے والے وہاں سے چھٹی لے لیا کرتے ہیں. اس لیے کہ آج جمعے کا دن ہے. میرے عزیزوں، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے.
روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں. آپ علیہ السلام مرض الوفات کے اندر مبتلا ہیں, بیماری کا شکار ہے. اللہ کے نبی کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ آپ سے اپنے قدموں پر چلا نہیں جا رہا. دو صحابہ کرام کا سہارا لے کر میرا اور آپ کا نبی جس کے ذریعے میں اس پوری کائنات کو سجایا گیا ہے, جو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے, وہ اللہ کا پیارا و لاڈلا نبی جو امام الانبیاء ہے, تمام نبیوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر بھی کہ خود اپنے آپ بغیر سہارے کے چلا نہیں جا رہا, قدم بھی مبارک زمین پر رکھے نہیں جا رہے, اس حالت کے اندر دو صحابہ کرام کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو پیغام ہے, نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. یہ تو نانا کا معاملہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کا موقع ہے, چاروں طرف تلواریں چل رہی ہیں, نماز کا وقت جب ہو گیا چھوڑ دیا سب کام, نیت باندھ لی, نماز کے اندر مصروف ہو گئے, یہاں تک کہ شہادت کا جام نوش فرما لیا, لیکن نماز کو چھوڑنے کا وعدہ نہ کیا. آج میں اور آپ معمولی سی اذیت پر ذرا سی کھانسی ہو جائے, ذرا سا کوئی بہانہ مل جائے, سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے, کھانا تو نہیں چھوٹتا, پانی تو نہیں چھوٹتا, تمام چیزیں تو نہیں چھوٹتی ہے تو نماز چھوٹتی ہے. کوئی خوشی کا موقع ہو, کوئی غم کا موقع ہو, سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیں, صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام ہر خوشی کے موقع پر, ہر غم کے موقع پر سب سے پہلے مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے. گھر کے اندر اگر نمک نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام فوراً مسجدوں کی طرف دوڑا کرتے تھے. لیکن میرے اور آپ کے اوپر ذرا سے حالات آ جائیں, چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کے حالات ہو, کوئی اللہ کی آزمائش ہو, کوئی بھی ہو, سب سے پہلے جہاں سے ہم فرار ہوتے ہیں مسجد ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ حالات سنورنے کو تیار نہیں, ظالم بادشاہ مسلط ہوتے چلے جا رہے, دعائیں کر رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ کیوں رب کریم تم پر ظالموں کو مسلط نہیں کرے گا؟ تم رب کریم کے گھر میں آنے کو تیار نہیں. رب کریم بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ, تم آنے کو تیار نہیں. پھر کہتے ہو ہمیں کامیابی نہیں ملی, پھر کہتے ہو دعائیں قبول نہیں, پھر کہتے ہو حالات بدلنے کو تیار نہیں. رب کریم کا ایک قانون ہے اور علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. میں اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں, اور رب کریم سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا قانون بدل دے. نہیں بدل سکتا. لا مبدل لکلمات اللہ, رب کا قانون نہیں بدلا کرتا, رب کی شریعت نہیں بدلا کرتی. جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, رب کریم کے احکامات پر اپنے آپ کو کھڑا نہیں کریں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کریں گے, داخل نہیں کریں گے, ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اور حالات نہیں بدل سکتے. میرا عزیزوں پیغام یہ دینا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا ہے. مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے, رب کریم سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. آج اگر معلوم کر لیا جائے, کوئی غیر معلوم کر لیں کہ یہ اللہ کی پہچان بتا سکتے ہیں, رب کعبہ کی قسم 90% بلکہ کہا جائے 99% مسلمان نہیں بتا سکتے. اللہ کون ہے ہم خود نہیں جانتے, دوسرے کو کیا بتائیں. ہم خود نہیں جانتے اپنی اولاد کو کیا پہچان کرائیں گے. ہم نے خود نہیں پہچانا رب کریم کو, ہم نے خود نہیں جانا ہمارا اللہ ہے کون. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کی ضرورت ہے, رب کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
رب کریم کے گھر سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا تعلق مسجدوں سے اتنا کمزور ہو گیا کہ جمعے کے دن اگر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یا کسی وقت میں آ جائیں تو ایک پنکھا اگر کھولنا ہو تو پورے پنکھوں کو چیک کرتے ہیں کہ کون سے بٹن سے یہ والا پنکھا چلنے والا ہے۔ ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں، اتنی دوری اختیار کر لی ہے مسجدوں سے۔ میں اپنے بچوں کو لانے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو پیار کے ساتھ نماز کا حکم کرو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو، اس کی سختی کرو اور اس کو مارو پٹائی کرو۔ لیکن آج ہم خود آنے کو تیار نہیں، ہم اپنے بچوں کو کہاں سے لائیں؟ اور بچہ آ بھی جائے تو بہت سے بوڑھوں کے اندر ایک عادت ہے اور بڑی خراب عادت ہے کہ بچوں سے اس طرح سے پیش آتے ہیں۔ بچہ بچہ ہوا کرتا ہے، کبھی شرارت بھی کرتا ہے، اور جب آپ کو دیکھے گا آپ بات نہیں کریں گے، آپ خاموشی کے ساتھ عبادت کر کے اور جائیں گے۔ وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ کو جب دیکھے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، 3 مرتبہ وہ بچہ شیطانی نہیں کر سکتا۔ ہم آتے ہیں مسجدوں کا تو کوئی احترام ہمارے اپنے دل کے اندر ہے نہیں، یہاں مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، باہر کے کاروبار کی، باہر کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں کا احترام جب ہم خود نہیں کرتے بچے کہاں سے کریں گے؟ شکوہ کرتے ہیں، بچوں پر ایسے ٹوٹ کر برستے ہیں گویا کہ کوئی چیز ان کی ہڑپ نہیں ہو۔ نہیں میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عالم اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کبھی آپ کی گود میں بیٹھ جاتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے، سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، لیکن بچے کو کچھ نہیں کہتے، بچوں کو مسجد لایا کرتے تھے۔ آج جب یہ بچہ ہے آپ مسجد نہیں لا رہے، جب کہیں یہ بڑا ہو جاتا ہے پھر جاتے ملاقاتیں کرنے کے لیے کہ آئے گشت کریں، لوگوں کو مسجد کی طرف لے آئے، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ بچپن میں آپ خود نہیں لے کر آئے، اس کو عادت نہیں بنائی، اب کہاں سے بچہ نماز کے لیے آ جائے؟ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ بچپن کے اندر جو آپ اس کو سکھائیں گے بچہ ویسا ہی بنتا چلا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، آپ جو عمل جو کردار آپ کا خود کا ہوگا وہی آپ کا بچے کے دل پر نقش ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے مسجدوں سے جڑے رہیں، ہمارے بچوں کا تعلق مسجدوں سے مضبوط ہو جائے، ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے، ہماری آنے والی نسلیں رب کریم ہی کا نام لینے والی ہو اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والی ہو، وہ بت پرست نہ بنے، وہ گمراہ نہ ہو، تو ہمیں چاہیے ہم خود اپنے ایمان پر محنت کریں، ہم خود اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ہم خود اپنی مسجدوں کے اندر جو اعمال ہیں، تعلیم ہے، ذکر و اذکار ہے، مسجد کو آباد کرنے کی فکریں ہیں، وہ مجھے اور آپ کو لینی پڑے گی۔ جب تک نہیں لیں گے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آنے والی نسلوں کے پاس ایمان نہ بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ دیا ہے، وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ایک بات کہی تھی، ایک جملہ کہا تھا، ایک ذمہ داری دی تھی، کیا تھا؟ بخاری کے الفاظ ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آپ میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو دین، جو شریعت جتنی میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اب تمام صحابہ کرام جو لوگ یہاں موجود نہیں، یہاں سے غائب ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، ان تک اس دین کو پہنچانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر صحابہ کرام بھی یہی سوچ کر بیٹھ جاتے ہم نے تو اللہ کے نبی سے دین کو سیکھا ہے، ہم نے تو نمازیں اللہ کے نبی سے لی ہے، اور لہٰذا ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو میں اور آپ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہو۔
کلمہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اگر صحابہ کرام مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ جاتے اور نمازیں پڑھتے رہتے۔ معاملہ صرف نمازوں کا نہیں ہے، یہ نماز کا جو معاملہ ہے، نماز جو عبادت ہے، یہ تو اسلام کا صرف ایک رکن ہے، ابھی تو پورا اسلام باقی ہے۔ ہم اسی کی پابندی کرنے کو تیار نہیں، اسی کو سیکھنے سمجھنے کو تیار نہیں۔ بہت سے اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہوں 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے صاف جاتے ہیں، یہ نماز نہیں ہے میرے عزیزوں۔ احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے وہ ہیں کہ ان کی نمازوں سے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی، گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کریم کا فرمان ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ بڑی خرابی ہے ان نمازوں کے لیے جو نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، چھٹی سے کام لیتے ہیں۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن جب مرضی آئے پڑھیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، کھڑے نماز میں ہے، ذہن دکان میں ہے، کھڑے نماز میں ہے، ذہن کاروبار میں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہ پڑھ رہے، بلکہ رب کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے اندر غفلت سے کام لیتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو آیت پڑھی تھی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، رب کریم کہتا ہے سورہ مؤمنون کی آیت ہے کہ فلاح پا گئے وہ لوگ، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا پڑے گا۔ اگر حالات کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ یہ رب کریم کے گھر ہیں، ہم رب کریم کے گھروں کو ویران کر کے اور اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی، کبھی غور کیا ہے کیوں نہیں ہو رہی؟ شکوہ ہر بندہ کرتا ہے ابھی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ بارش ہونی چاہیے، دعا کر دیجئے، امام صاحب دعا کر دیجئے، مولوی صاحب دعا کر دیجئے۔ کبھی اپنی گرمان میں بھی جھانک کر کے دیکھو، آپ بھی تو اللہ کا نام لینے والے ہو، آپ بھی تو مسلمان ہو، آپ بھی تو محمد رسول اللہ کے امتی ہو، آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو؟ رب کریم کا نظام ہے۔ ایک آیت آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی، قرآن مجید میں تلاوت کے درمیان پڑھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ نے اس کے اندر بتایا اس آیت میں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کبھی غور کرنا اس آیت پر بیٹھ کر کسی عالم دین کے پاس، امام صاحب نے کہا رب کریم کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ رب کی مدد ہمارے ساتھ نہیں، رب کی مدد آنے کو تیار نہیں، مسلمان کوٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، سارے ظلم و زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی، لیکن رب کریم کی مدد آنے کو تیار نہیں۔ مسجدیں بند کی جا رہی ہیں، مسجدوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو منہدم کر کے مناظر بنائے جا رہے ہیں، لیکن رب کی مدد آنے کو تیار نہیں۔ غور کرو کیوں؟ اس آیت پر غور کریں نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے نہیں، مفسرین نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ رب کریم کا احکامات کے، محمد رسول اللہ کی سنت کے جب تک پابند نہیں ہوں گے اور دوسروں کو اس کی طرف لے کر نہیں آئیں گے، اس کی دعوت نہیں دیں گے، تب تک رب کریم کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ رب کی رحمت کی بارشیں ہم پر نہیں برسیں گی۔ لہذا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ کو پہچانیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ دوسرا ایک اور اہم پیغام دینا چاہتا ہوں چند منٹ کے اندر، وہی تعلیم۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اور آپ بھی جس عمر کے اندر ہیں، اس مرحلے کے اندر ہیں، آج ہی سے اگر قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو علماء کرام کی نگرانی میں آئیے گا، علماء کرام کے پاس 24 گھنٹے یا آپ کے
کی خدمت میں رہتے ہیں، کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ جا کر کے امام صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس ایک صرف نماز ہی سیکھے گی، نماز سیکھنے کو تیار نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر رب کریم نے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھی ہے. آپ کسی بندے کو دیکھو، ایک فیکٹری کا مالک تھا، اس کی سوچ تھی، اس کی فکر تھی کہ کس طرح سے میری 2 فیکٹریاں ہو جائیں. ایک دکان کا مالک ہے، میری 2 دکانیں ہو جائیں. کل آپ پوچھیں گے اس سے، 2 دکانوں کا مالک، 2 فیکٹریوں کا مالک بن چکا ہے، ہر قدم میں، ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کو تیار ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اگر کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی یہ دیکھ کر ایک نماز لے گئی ہے، اس میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اس طرح 2 منٹ کے اندر 4 رکعتیں بچپن میں پڑھا کرتا تھا، آج بھی وہی چلی آ رہی ہے. امام صاحب کے پاس آنے کو تیار نہیں. یعنی امام صاحب نماز سکھا دیجیے. اپنے بچے کو مدارس میں بھیجنے کو تیار نہیں. اسکول میں لاکھ روپے خرچ کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسکول میں نہ پڑھائے، بلکہ پہلے اپنے بچے کو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اتنا علم دین حاصل کرو اس سے حلال و حرام کا شعور پیدا ہو سکے اور مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض ہے. اپنے بچے کو پہلے اتنا علم دین سکھا دیجیے تاکہ وہ اگر کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے جائے تو کوئی غیر بندہ، کوئی دشمن اسلام اس کے ایمان کو چھین نہ سکے. بے شمار واقعات آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آج بڑا بندہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا صرف ایک بندے کے بہکانے کی بنیاد پر. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دلائیے، اتنا علم اس کو حاصل کرا دیجیے تاکہ کوئی بندہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے بہکاوے میں نہ آئے اور اپنے ایمان کو بچا کر کے وہاں تعلیم حاصل کرتا رہے. بس یہ 2 پیغام دینے ہیں. اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیے، دنیا میں بھی اور دینی بھی، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ سننے میں جو بھی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو رب کریم معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.